بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پینٹ شرٹ میں پڑھنا کیسا عبادت یا مصالحہ؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے لباس کا ہماری عبادات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ہم جو کچھ پہنتے ہیں وہ ہمارے خشوع و خضوع پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ہماری روحانی کیفیت کو متاثر کر سکتا ہے؟ ہماری نماز، ہماری عبادت اور ہمارا رب سے تعلق سب سے زیادہ خالص ہونا چاہیے۔ نماز وہ لمحہ ہے جب ہم دنیا کی مصروفیات، خواہشات اور معاملات سے بالکل الگ ہو کر اپنے خالق کے حضور جھکتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا لباس، خاص طور پر پینٹ شرٹ، ہماری نماز کے وقار اور روحانیت پر کسی بھی طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اسلام نے لباس کے حوالے سے بنیادی اصول دیے ہیں جن میں ستر پوشی، پاکیزگی اور سادگی شامل ہے۔ اسلام میں لباس کا مقصد محض جسم ڈھانپنا نہیں بلکہ حیا، وقار اور دین کی روح کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ روایتی طور پر ہم نماز کے لیے شلوار قمیص یا عربی جبہ جیسے لباس کو زیادہ موزوں سمجھتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پینٹ شرٹ میں نماز قبول نہیں ہوگی؟ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے لباس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے، صاف ستھرا ہو اور اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو۔ اگر پینٹ شرٹ ان تمام شرائط پر پوری اترتی ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ تاہم اگر پینٹ اتنی تنگ ہو کہ سجدے میں جاتے وقت پیٹھ یا جسم کے دیگر حصے نظر آنے لگیں، یا اتنی چست ہو کہ اس سے جسمانی ساخت نمایاں ہو، تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہو سکتا ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کے دوران ہمارا لباس ہماری توجہ اور خشوع و خضوع پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنے جو اس کے لیے باعث تشویش ہو یا جس میں وہ خود کو بے آرام محسوس کرے تو اس کی نماز میں یکسوئی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا لباس اس قدر نمایاں ہو کہ دوسرے نمازوں کی توجہ بٹنے لگے تو یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسے لباس پہننے سے منع فرمایا جو دوسروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لے۔ نماز کے لیے سب سے بہترین لباس وہی ہے جس میں انسان خود کو زیادہ پاکیزہ، زیادہ باوقار اور زیادہ اللہ کے قریب محسوس کرے، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو یا شلوار قمیض۔ اصل بات نیت اور دل کی حاضری ہے۔ اگر کوئی شخص پینٹ شرٹ میں ہی خود کو زیادہ آرام دہ اور باوقار محسوس کرتا ہے اور اس کا لباس اسلامی اصولوں کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سب سے بڑی سعادت ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارا دل اور نیت ہے۔ اگر لباس پاک ہے، جسم کو مکمل ڈھانپتا ہے اور نماز کے آداب کے مطابق ہے تو پھر لباس کی مخصوص قسم پر بحث غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شلوار قمیض یا روایتی لباس میں زیادہ خشوع محسوس کرتا ہے تو اسے وہی پہننا چاہیے، کیونکہ اصل چیز یہ نہیں کہ ہم کیا پہنتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم نماز میں خود کو اللہ کے کتنا قریب محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا پینٹ شرٹ میں نماز جائز ہے، مگر عبادت میں وقار، خشوع اور آداب کے پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نماز محض چند رکعات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسی معراج ہے جہاں زمین پر کھڑا انسان آسمانوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، وہ طاقت ہے جو گرتے ہوئوں کو سہارا دیتی ہے۔ جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کر قدرت کے در پر جھک جاتا ہے، اور جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا اپنی ہمت اور ایمان کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد عمل ہے جو نبیوں کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہے اور عاشقوں کی پہچان بھی۔ جو اس کو اپناتا ہے وہ دنیا کے جھیلوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو بے بس پاتا ہے۔ نماز کوئی بوجھ نہیں بلکہ وہ پل ہے جو مٹی کے پتلے کو عرش کے مالک سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر تم زندگی میں سکون، روشنی اور برکت چاہتے ہو تو نماز کو ایسے اپناؤ جیسے مچھلی پانی کو، جیسے پرندے آسمان کو، جیسے عاشق محبوب کو۔ نماز وہ راز ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ نماز صرف ایک فرض نہیں
بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جو مٹی کے انسان کو آسمان کے مالک سے جوڑ دیتا ہے۔ جب ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھتے ہیں تو گویا دنیا کی ہر مصیبت کو پیچھے چھوڑنے کا اعلان ہوتا ہے۔ جب پیشانی سجدے میں جھکتی ہے تو یہ میں زمین کو چھونا نہیں بلکہ عرش کے قریب پہنچ جانے کا لمحہ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ یہ وہ سجدہ ہے جو دل سے ادا کیا جائے، کیونکہ جب بندہ سب سے زیادہ جھک جاتا ہے تب وہ رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ یہ دل کی دوا، روح کی غذا اور زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے، مگر دنیا اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ لوگ جو نماز میں آنسو بہاتے ہیں وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھا ہے جو نماز میں ڈوب جائے اور پھر بھی بے سکون رہے؟ نہیں، کیوں جو رب کے در پر جھک جاتا ہے وہ کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اگر زندگی میں حقیقی کامیابی، سکون اور خوشی چاہتے ہو تو دنیا کے شور سے نکل کر سجدے کی خاموشی میں ڈھونڈو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب زمین پر جھکنے والا انسان عرش پر سنا جاتا ہے۔ نماز وہ طاقت جو تمہیں معلوم نہیں۔ نماز محض ایک رسم نہیں بلکہ یہ زمین پر کھڑے انسان کا آسمان سے جڑ جانے کا لمحہ ہے۔ جب اذان کی صدا گونجتی ہے تو یہ محض ایک آواز نہیں بلکہ یہ رب کی جانب سے بلایا جانے والا دعوت نامہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس آواز پر لبیک کہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جو اللہ کے در پر جھک جاتا ہے وہ کسی اور کے در کا محتاج نہیں رہتا۔ جب تم دنیا کی مشکلات میں پھنس جاؤ، جب تمہیں لگے کہ کوئی سہارا نہیں، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو یاد رکھو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ دروازہ جو تمہیں سجدے میں گر گرا کر ملتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جسے اپنانے والا کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مخلوق خالق سے سرگوشی کرتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، جہاں عاشقوں میں چھپی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، جہاں ٹوٹے دل جڑتی ہیں اور جہاں گناہ مٹائے دیے جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں روشنی ہو، تمہارے دل کو سکون ملے، تمہاری روح کو راحت ملے، تو اپنی نماز کو زندہ کر لو، کیونکہ جو نماز کو اپناتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ دنیا والے سکون کی گولیوں میں، رشتوں میں، دولت میں اور شہرت میں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں، مگر سکون تو صرف ایک سجدے میں ہے۔ نماز وہ لمحہ ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے، جب تم دنیا کی دوڑ میں تھک جاؤ، جب تمہیں لگے کہ سب کچھ بے معنی ہو گیا ہے، جب دل بوجھل ہو اور راستے دھندلا جائیں، تب نماز کو آزما کر دیکھو۔ نماز ایک ایسا لمحہ ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے، جہاں دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جہاں زندگی کا ہر خوف اور ہر دکھ، ہر پریشانی ایک سجدے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نبیوں کی سنت ہے، فرشتوں کی عبادت ہے اور عاشقوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں اس دنیا کی بے چینی سے نکال کر آخرت کی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی ساری پریشانیوں کا حل ان کی پیشانی کے جھک جانے میں ہے۔ جو نماز کو اپنا لیتے ہیں وہ حالات کے طوفان سے بھی نہیں ڈگمگاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں حقیقی خوشی، اطمینان اور کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دل کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ بناؤ جب تم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہو، کیونکہ دنیا والے صرف وہی دیکھتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہو، مگر نماز پڑھنے والا وہ دیکھتا ہے جو نظر سے پڑھے، یعنی اللہ کی رحمت۔ نماز کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ دنیا تمہیں تھکائے گی، لوگ تمہیں ستائیں گے، آزمائشیں تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گی، مگر نماز ہمیشہ تمہیں جوڑ دے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان سب سے زیادہ بے بس ہو کر بھی سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ تم چاہے کتنے ہی کامیاب ہو جاؤ، اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، مگر
تمہیں کچھ نہ بھی ملا اور تم نے نماز کو تھام لیا تو تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، کیونکہ جس کے پاس اللہ ہے وہی سب سے امیر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں عزت دے، اگر تم چاہتی ہو کہ زندگی کا ہر خوف ختم ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں عرش تک پہنچیں، تو بس ایک کام کر لو، نماز کو اپنا لو، کیونکہ یہی وہ راز ہے جسے اپنانے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ نماز ایک ایسا راز ہے جو کامیاب لوگ جانتے ہیں۔ یہ دنیا تمہیں دوڑائے گی، تمہیں تھکائے گی، تم سے تمہاری خوشیاں چھیننے کی کوشش کرے گی، لوگ بدلیں گے، حالات پلٹیں گے، مگر ایک چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہاری نماز۔ جب تم زمین پر جھکتے ہو تو آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں، جب تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہاری تقدیر بدل لگتی ہے، جب تم اپنے رب سے سرگوشی کرتی ہو تو فرشتے تمہاری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا تھم جاتی ہے، جب زندگی کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، جب دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو اس راز کو سمجھ لیتا ہے وہ کسی نفسیاتی سکون کی تلاش میں نہیں بھٹکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سکون دوا میں نہیں سجدے میں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں دولت، شہرت اور رشتے ہونے کے باوجود کچھ کمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ اصل کمی روح کی ہے، اور روح کی غذا صرف ایک ہے: اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ سے جڑ جانا۔ اور یہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ سکون کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو سجدے میں روتا ہے وہ دنیا کے دکھوں سے نہیں گھبراتا۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مت دیکھو کہ تم کتنی نمازیں چھوڑ چکے ہو، یہ دیکھو کہ تمہاری اگلی نماز تمہیں کہاں لے جا سکتی ہے۔ ایک سجدہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ بس ایک بار دل سے آزما کر دیکھو۔ نماز سب سے بڑی کامیابی کا راز۔ کامیابی وہ لوگ چاہتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو زیادہ سجدے گرتے ہیں۔ جو راتوں کو جاگ کر دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، مگر جو راتوں کو جاگ کر رب کے سامنے جھکتے ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کبھی بھی بے بسی محسوس نہ ہو؟ تو بس ایک چیز کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ وہ عمل ہے جو نبیوں کی سنت ہے، ولیوں کی پہچان ہے، عاشقوں کا راز ہے، اور کامیاب لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو اسے اپنا لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ ایک بار نماز کو اپنا کر دیکھو، پھر دنیا کو حیران ہونے دو کہ تمہیں سکون کہاں سے ملا۔ آخر میں اللہ ہم سب کو نماز کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اسے پورا اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں دنیاوی چیزوں سے بے نیاز کر کے اپنی عبادت میں کامل خشوع عطا فرما۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھ جو ہماری عبادات میں رکاوٹ بنے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبا کے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنے خیالات اور سوالات نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔